اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم آپ کے لیے جس اللہ پاک کے نام کا وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ اسماء حسنہ 5ویں نمبر پر آتا ہے اور وہ نام ہے القدوس، جس پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ بھی ایک اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اس کے معنی ہیں ہر قسم کے عیب سے پاک ذات، کہ وہ ذات جس میں کسی قسم کا عیب نہ پایا جاتا ہو اس کو القدوس کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی میں القدوس اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، یعنی کہ وہ ذات جو ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہو، اور اس کو القدوس کہتے ہیں۔ اور القدوس اس ذات مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ذات جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہر کمال و جمال حاصل ہو۔ اور جب اللہ رب العزت کے اس نام کا جلال اور کمال کا اثر جب مخلوق پر پڑتا ہے تو پھر سب چیزیں مقدس ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نام کی قدسیت اور جلال اگر کسی مکان پر پڑتا ہے وہ مکان مقدس ہو جاتا ہے، اگر کسی زمان پر پڑتا ہے تو وہ زمانہ مقدس ہو جاتا ہے، اور اگر کسی انسان پر پڑتا ہے وہ انسان مقدس ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شب معراج کی رات اور رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کی رات، اس کو اللہ رب العزت نے اس نام مبارک القدوسوں کی برکت سے مقدس اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ہو گیا اور یوم عرفہ کا دن، اور اس طرح کی اور بہت سی مثالیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نام میں القدوسوں کی برکت سے پاک اور مقدس بنا دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی زمانے کی بات۔ اب ہم آتے ہیں مکان کی طرف۔ مکان سے مراد وہ مقامات ہیں جیسا کہ مساجد جو مقدس ہو جاتی ہیں، اسی طرح بیت اللہ وہ مقدس ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اس کائنات میں موجود ہیں وہ اللہ رب العزت کے اس نام میں مبارک القدوسوں کی صفات کی وجہ سے مقدس اور پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں انسان کی۔ اور جب اللہ رب العزت کے اس نام کے فضل و کرم کا نزول انبیاء کرام پر پڑتا ہے تو پھر انبیاء کرام کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، اور جب اولیاء کرام پر پڑتا ہے پھر اولیاء کرام کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، اور جب صالحین پر پڑتا ہے تو ان کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، اور جب شہداء پر پڑتا ہے تو پھر ان کی ذات مقدس ہو جاتی ہے۔ گویا کہ زمانہ، مکان اور انسان، کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہتی، یہاں تک کہ اگر حیوانات پر پڑ جائے تو وہ بھی مقدس ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اصحاب کہف کا کتا ہے، جب اس پر اللہ رب العزت کی قدسیت کی نظر پڑی تو وہ بھی مقدس ہو گیا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ جب اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا، اور اس کے علاوہ 7 یا 13 جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدسیت کی شان ہے، اور یہ بڑا ہی زبردست اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے۔ اس نام میں پاکی کی انتہا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کے ورد کی تاکید کی ہے، بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وطر کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اور اب اس میں کیا راز پوشیدہ ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن اگر آج ہم
اس کی نقل بھی کر لیں گے تو فلاح پا جائیں گے۔ اور جہاں تک اس کے فوائد اور فضائل کا تعلق ہے، قرآن پاک میں یہ نام 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ جمعہ میں اور دوسرا سورہ حشر میں۔ تو یہ نام قرآن پاک میں 2 جگہ پر آیا ہے۔ اور جہاں تک اس کے فوائد اور فضائل کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا بڑا ہی زبردست ہے۔ اگر آپ پر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے، اس کے لیے اس نام میں مبارک میں بڑی تاثیر ہے۔ ظاہر ہے آج کل جس ماحول میں ہم اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، وہاں ہم اکثر اوقات مختلف قسم کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوٹتی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف قسم کے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ہمیں افاقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں مبارک ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کو توڑنے کا زبردست علاج اس میں موجود ہے۔ جو کوئی انسان اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ 41 دن اس اسم مبارک کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی کو پی لے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا اس کو پڑھ کر دے دے، انشاءاللہ تعالی وہ شفا یاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کا ایک اور وظیفہ اور عمل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی دشمن یا اس قسم کی کوئی اور پریشانی یا کسی کا خوف ہے اور آپ مسلسل اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس دشمن کی وجہ سے یا اس انسان کی وجہ سے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارک کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دشمن آپ تک پہنچ نہیں سکے گا اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور آپ اس پر فتح یاب ہوں گے اور آپ کو اس پر برتری حاصل ہوگی۔ اور تیسرا ایک اور وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ پر مہربان ہو جائے یا آپ سے محبت کرے اور آپ کے ساتھ محبت و پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر سب سے زیادہ مہربان ہو، جیسا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی پر مہربان نہیں اور اس کا خیال نہیں کرتا اور کسی وجہ سے آپس میں ناچاکی ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسم مبارک القدوسوں کو 319 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کر اور اس کو کھلا دے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو 11 دن مسلسل کریں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار یعنی کوئی بہن بھائی آپ سے ناراض ہے یا آپ پر مہربان نہیں تو یہ عمل کریں۔ اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔